بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پیارے دوستو السلام علیکم. انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو چلتے ہیں آگے. ایویشن سکول میں جو ہماری لائف گزر رہی تھی اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. بہت زبردست سکول ہے یہ. یہاں پاکستان کا سب سے بہتر انسٹیٹیوشن ہے یہ آرمی کا. آرمی کے پر ہیں، آرمی کی آنکھیں ہیں، یہ آرمی کا کون ہے، یہ آرمی کی بیٹل فیلڈ کا یہ سارا ارینجمنٹ ہے اور اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور اب تو یہ اور ورسٹائل ہو گیا ہے. اس میں اٹیک ہیلی کاپٹرز آ گئے، اس میں کارگو بڑے بڑے آ گئے، اس میں فکس ونگ اور آ گئے بہت سارے، اور ہائیسٹ ماؤنٹینس پہ جانے کے لیے مشینیں آ گئی ہیں. تو ایک دن ہم یہاں فلائی کر رہے تھے سرٹکٹ میں، اور اسٹوڈنٹ فلائی کر رہے تھے میں. تو مجھے کال آئی بیس کمانڈر کی، جو آپ لینڈ بیک کر گئے. بلا لیا انہوں نے دفتر میں ایز یوزول. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا کریں کہ وہ میران شاہ ہے نا، وہ بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ جہاں بڑی ایکٹیو جنگ و جدل جاری ہے. تو وہاں پہ ان کا یہ 2 ہیلی کاپٹر لینڈ کر کے MI-8 سے. تو آپ لوگ جائیں اور وہ وہاں سے اٹھا لیں ان کو بس. تو وہ پائلٹ شاید انہوں نے پکڑ لیے ہیں، تو لیکن وہ جہاز لے آئیں جا کے. تو آپ ساتھ 2 بندے لے جائیں، پائلٹ بھی لے جائیں اور انجینئر بھی لے جائیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو وہ میجر طارق چودھری ہمارے ایویٹر ہمارے اسکواڈن کے تھے، ان کو لیا ساتھ. تو خالد نواز، کرنل خالد نواز، اس وقت میجر خالد نواز تھے. پھر کیپٹن شاہ نواز بدر، وہ ابھی تو میرے بیگم صاحبہ کے بہنوئی ہیں، میرے ہم زلف ہیں. تو یہ ہم 4 بندے، 2 انجینئر لے لیے، فلائٹ انجینئر لے لیے. تو یہ اس طریقے سے ہم 6 بندے چلے گئے. 2 ہیلی کاپٹر لانے تھے وہاں پہ، منیمم کرو ہوتا ہے 3 کا. تو ایک UH-1 گیا ہمیں چھوڑنے کے لیے، اور وہاں میران شاہ ایئر فیلڈ کے اوپر کھڑے کر کے جہاز روک کے چلتے ہوئے ڈاکٹر میں نے کہا جی گڈ بائی، آپ لوگ جائیں. وہ سامنے ہیلی کاپٹر کھڑے ہیں، وہ دوسرے کنارے پہ کھڑے تھے ہیلی کاپٹر. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو وہ چلا گیا واپس. ہوسٹائل ایریا میں ہیلی کاپٹر کا رکنا مناسب کام نہیں تھا. تو ہم وہاں سے واک کر کے وہاں چلے گئے. واک کر ٹہلتے ٹورتے جا کے دیکھے بھی کیا ہے دور سے. خیر دور سے تو MI-80 لگتے تھے، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو وی ور سرپرائز ٹو سی وہ ایک اور ہی قسم کی مشین تھی. وہ تو سائز اتنا ہی تھا، لیکن اس کا جو یہاں تو سائڈ بائی سائڈ بیٹھتا ہے نا، پائلٹ اور کو پائلٹ درمیان میں فلائٹ انجینئر بیٹھتا ہے. وہاں تو جناب ایک نیچے تھا اپنا کاکپٹ، اور ایک پھر اوپر جا کے وہ بالکل اوپر جا کے تھا کاکپٹ. یعنی ایک پائلٹ ادھر بیٹھتا تھا، دوسرا ادھر بیٹھتا تھا. تو وہ سرپرائز کی یار یہ کس جہاز ہے. اور پھر ساتھ اس کے بام لٹک رہے تھے، میزائل لٹک رہے تھے سائڈوں پہ، اور وہ راکٹ سے راکٹ پاڈ سے اس کے اندر راکٹ لگے ہوئے تھے 40-50 ایچ سائڈ پہ. حیران. اب آگے گیٹلنگ گن لگی تھی بھری لوڈڈ. تو بڑی حیرانی ہوئی کہ یار یہ کیسے ہم اڑائیں گے. تو ہم نے جلدی سے میں نے بلایا لڑکوں کو. میں نے کہا یار آپ بات سنو میرے. جی ہاں جی سر اب کیا کرنا ہے، یہ تو اور ہی جہاز ہے اور ہم تو نہیں جانتے ABC نہیں جانتے. میں کہا بھائی یار بات یہ ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہوں جیسا تم ہو، کوئی خاص میرے خواب کے پر تھوڑی لگے ہوئے میں کہوں کہ میں نے اڑانا ہے کہ تم نے نہیں اڑانا. بھائی یہ بات اتنی سی ہے کہ یا تو ہم نے جہاز اڑانا ہے، تو یا انہوں نے رات کو ہماری تکے بوٹیاں کھا لینے انہوں نے، یہ افغانیوں نے، یہ جو مسکرینٹس ہیں نا، یہ تو نہیں چھوڑیں گے ہمیں. تو یہ تو ہمیں وی ہیو ٹو فلائی. انہوں نے کہا کیسے فلائی؟ میں نے کہا وہ آپ دیکھتے ہیں کیسے فلائی. وہ خیر JCO کو بلایا. وہاں پہ جو تھا وہ یہ رینجرز کا جو تھا اسکاؤٹس کا، اس سے پوچھا یار کوئی ان میں سے یہ ہیلی کاپٹر تو لائے ہیں، ان میں سے بندہ ہی پکڑا ہے؟ ہاں جی ایک پائلٹ پکڑا ہوا ہے. میں کہا بلاؤ اس کو. اچھا پائلٹ کو بلا لیا. نہ اس کو آئے ہماری سمجھ آئے، نہ اس کو ہمیں اس کی سمجھ آئے. تو وہ پشتو بھی نہیں جانتا، پشتو ہم نہیں جانتے. وہ رشین زبان بولتا تھا یا پشتو بول رہا تھا. خیر پریشانی کو پھر پڑ گئی، اب کیا کریں. خیر ہم نے اس کو اشارے سے کہا کہ جہاز سٹارٹ کر دو.
وہ پہلے تو نان کر کرتا رہا, پھر جب نے اس کو بندوق دکھائی تو اس نے جہاز اسٹارٹ کر دیا. میں اب یہ دوسرا بھی اسٹارٹ کروں. اچھا دوسرا اسٹارٹ کرنے چلا گیا. ان لڑکوں کو میں نے کہا یار بات سنو, میں پہلے اٹھتا ہوں, دیکھو اگر تو جہاز میں نے اٹھا لیا تو پھر تم بھی کوشش کر لینا, اگر میں لگا گیا تو تم بھی کوشش نہ کرنا, پھر اللہ مالک ہے, پھر تمہارا پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. پھر اس کپڑوں کے پاس چلے جائیں, رات کو یہ رہ جائے تمہیں رکھ لیں گے, سنبھال لیں گے, کوئی بات نہیں. تو خیر وہ جہاز اسٹارٹ کر کے تو تھروٹل وٹل آن کیا, اس کو وہ اٹھانے کو دل نہ کرے, اس لیے نہ دل کرے کہ ایک وہ اپنا پائلٹ آگے بیٹھتا ہے, وہ پیچھے بیٹھا اوپر. اب وہ کون سا پائلٹ کس کو کیسے کس وقت ڈسکنیکٹ کر دے اور پھر لے جائے افغانستان, اور پھر ہماری آواز آئے گا اچھا کھانا اچھا ملتا ہے تو بس یہ مار بھی پڑتی ہے تو روز نیند نہیں آتی. تو یہ اس قصے سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ خود ہی کرنا تھا. لہذا ہم نے اسے کہا کہ اب تو کرو جو کرنا ہے, اسٹارٹ کرو. جہاز اسٹارٹ ہو گیا. خیر میں نے اس کو جہاز کو تھوڑا سا رن اپ دے کے, تو لائٹیں جل رہی تھی لال پیلی, لال لائٹوں کا خطرناک کام ہوتا ہے لیکن چل رہی تھی ایک دو. تو لیکن کیا کرتے ہیں اس کو ٹیک آف اٹھایا ہوورنگ کے لیے اٹھایا تو تھوڑا سا دائیں بائیں ہوتے ہوئے جہاز ٹھم ٹھم کر کے اٹھ گیا. تجربہ تو تھا نا میں بڑے ہیلی کاپٹر. تو ابھی میں نے طارق چودھری سے کہا, میں نے کہا طارق کو تم RT پہ میں نے بتایا, میں نے کہا طارق اٹھاؤ اس کو جہاز کو, اور اس نے بھی اٹھا لیا جہاز. تو میں نے کہا تم آر یو کمفرٹیبل؟ کہتا جی سر بالکل کمفرٹیبل تو ہوں میں, تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کمفرٹیبل ہوں, کر لوں گا گزارا. تو کنٹرول بڑے ہارڈ ہے. میں کہا ہاں اس کا ہائیڈرولک جو ہے نا وہ تو آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, بیکاز اس کے جو سائیکلک ہے اس کے اوپر 4-5 جو سوئچ لگے ہوئے ہیں, اس میں ایک راکٹ کا ہے, ایک میزائل کا ہے, ایک بم کا ہے, ایک کیٹلنگ گن کا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہے, ایک فریز کا ہے. تو میں نے کہا اس کو نہ ہاتھ لگانا کہ ایسا نہ ہو کہ زمین پہ ہی پھٹ جاؤ, تو تم ٹیک آف کرو, میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں, ٹیک آف کرو, میں بھی تمہارے ساتھ ٹیک آف کر رہا ہوں. چلو جی وہ اس نے تھوڑا سا کھینچا پہنچا, ادھر ادھر ہوا دائیں بائیں, تو ٹیک آف کر گیا, پیچھے میں بھی ٹیک آف کر گیا. اب ایک اور عجیب سا واقعہ پیش آ گیا کہ جو ہی ہم نے ٹیک آف کیا تو 2 ہی منٹ گزرے تھے تو ایک اس میں سے وائس آنی شروع ہوگی فیمیل کی کہ سم تھنگ نیڈ بولتے, رشین زبان میں وہ بول رہی تھی کہ فلانا کام پتہ نہیں کون سی چیز نہیں کام کر رہی. یہ تو سمجھ آئے کہ فلانی چیز کام نہیں کر رہی, لیکن یہ نہ پتہ چلے کہ کیا نہیں کام کر رہی. خیر وہ میں نے کہا طارق تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے ایسی؟ انہوں نے کہا سر آ رہی ہے. اور اسے کہا سر کہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ رشین ہمیں تلاش کر رہے ہیں پکڑنے کے لیے. تو یہ تھوڑا سا پریشانی والی بات تو ہے. آن ٹاپ آف دیٹ کئی پہاڑیوں کے بیچ میں صحیح ہم لو لیول پہ, لیکن ویزیبلٹی اتنی خراب تھی کہ وہ میرے سے 100 گز بھی نہیں تھا آگے دوسرا جہاز, اس کی ٹیل کے ساتھ ہی تقریباً تھا, میں 200 گز پہ 200 فٹ پہ 300 فٹ پہ ہوں گا, اتنا ہی ہوگا. وہ نظر مشکل سے نظر آتا. اب ہم ایک دوسرے پیچھے ٹیل کرتے جا رہے ہیں. 10 منٹ فلائنگ ہوئی تو طارق صاحب کا میسج ہے نمبر 1 کہ میں تو سر وہ بڑا پریشانی بن گئی. میں کیا ہوا ہے؟ کہتا سر وہ فیول گر رہا ہے کاکپٹ کے اندر چھت سے. میں نے کہا JP1 گر رہا ہے؟ کہتا ہاں سر. تو میں کہ انجن کوئی رف رننگ کر رہے ہیں؟ کہتا تھوڑا تھوڑا کرت رہا ہے کہ انجن رف رننگ تھوڑی سی ہو رہی ہے. میں کہا جہاز سسٹین ہو رہا ہے؟ کہتا ہاں سر جہاز سسٹین ہو رہا ہے. میں کہا تھوڑی سی سپیڈ ریڈیوس کرو. ہاں سر ریڈیوس کی کچھ کمی ہوئی؟ ہاں سر کچھ بہتر ہوا. میں کہا اچھا چلتے جاؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں, پیچھے ہوں بالکل, 10 منٹ فلائی کرو. تو ہم پھر جو ہی میدانی علاقے میں آئیں گے نا تو ہم لینڈ کر جائیں گے. تو 10 منٹ لگا رہا, میں اس کے پیچھے چلتا رہا. تو ایک آواز پریشان کر رہی تھی, وہ ریکارڈنگ تھی آ رہی تھی. تو دوسرا وہ پریشانی تھی کہ جو اگلا پارٹ ابھی گرا. خیر وہ کشتی بھی کر رہے, جہاز سے کشتی بھی کر رہے تھے. اور شاہ نواز جو میرا وہ نمزل تھا, اس کو میں نے کہا تھا چڑھنے سے پہلے, میں کہا یار تم دوسرے جہاز میں چلے جاؤ, طارق چودھری کے ساتھ چلے جاؤ. اور اس کے لڑکے کو میں نے بلا لیا. کہتا سر کیوں؟ میں کہا بیٹا بات یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں 2 ڈیڈ باڈیاں جانا تو مناسب کام نہیں ہے, تو آپ ادھر چلے جاؤ, میں ادھر رہتا ہوں. ایک جہاز کریش ہو گیا تو ایک تو چلا جائے گا نا زندہ, تو دونوں ایک دم تو کریش نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اینی وے اس نے کہا ٹھیک ہے سر, ادھر چلا گیا.
تو اینی وے جب اور 10 منٹ گزرے تو پھر اس کی کال آ گئی، سر وہ فیول تو زیادہ ہو گیا اور انجن کی کفنگ بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اب کیا کروں میں کہا یار تھوڑا سا اور 5 منٹ اور فلائی کرو، پھر 5 منٹ اور کرو، پھر 30 منٹ اس کو میں نے چلایا، اور 30 گھنٹوں جیسے منٹ تھے وہ 3 سالوں جیسے ہوں گے، کیونکہ وہ ایک ایک منٹ میں ابھی گرا تو پریشانی والی بات تھی. تو میں سینئر موسٹ تھا تو میری ذمہ داری بھی بنتی تھی کہ میں اس کو پتہ کروں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. وہ ذمہ داری میری بنتی تھی کہ کیوں فیصلہ کیا ٹیک آف کا. تو وہیں رہتے، وہیں سے راؤنڈ کو باہر رک جاتے، فلانا تھے وہ. اینی وے وہ تب تو ٹیک آف کر گئے تھے. تو خیر ہوتے ہوتے وہ ہم انڈس ریور کراس کر لیا. تو جو ہی انڈس کراس کیا تو جناب اپنا میں نے اس کو کہا طارق لینڈ پلیز، اور طارق نے ٹم 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 کرتے جاتے فٹافٹ لینڈنگ مار دی. تو اس کے پیچھے میں بھی لینڈ کر گیا. کھلا ایریا تھا، ایسی ان پلاٹ فیلڈ پڑے ہوئے تھے، جہاز سوئچ آف کر دیے. تو میں شاک ٹو سی کہ اس کے پیروں میں 6 انچ JP1 کھڑا تھا. میں یہ کوڈ ہیو ایکسپلورڈ اینی ٹائم، بڑی اس کی شرافت تھی جو بسم اللہ پڑھی ہوئی کام آ گئی کہ وہ اپنا کچھ نہیں ہوا، اس کو لینڈ کر گئے. تو خیر انسپیکشن ہوئی. پھر میں نے کہا یار یہ تو بات یہ ہے کہ اس کو تو ہم نہیں لے آ سکتے جہاز کو، یہ تو ہے وی ہیو ٹو ڈراپ اٹ ہیئر. تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اپنا ویسے ہی چلے جاتے ہیں، ایک جہاز میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس اشارے کو میں نے اکٹھا کیا اپنے جہاز میں، اور میں نے کہا چلو لیٹس کو ٹیک آف کر گئے. تو اندھیرا بھی ہو گیا. تو اس کا علاج پھر ہم نے سوچا کہ راستے میں میاں والی ایئر فیلڈ ہے، میاں والی ایئر بیس ہے اپنی ایئر فورس کی، تو وہاں جا کے لینڈ کر لو. خیر ہم نے وہاں جا کے لینڈ کر دیا. وہاں انہوں نے پھر ہمیں انتظار کر لیا کہ یہ کون سی رشین جہاز آ گئے. ان کو بتایا کہ یار ہم یہ اپنے یہ وہ بولا. تو چلو انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا اور ہمیں فیول بھی دیا، اور ہمیں انہوں نے وہاں میس میں جگہ بھی دی رہنے کو رات کو. خیر صبح ہم نے 8 بجے ناشتہ واشتہ کر کے میس سے ہی تو ہم ٹیک آف کر کے واپس دمیال کی طرف چل پڑے. تو بس 9:30 بجے ہم جہاز اپنا پہنچ گئے دمیال، لینڈ کر دیا. لو جناب یہ جہاز کا آنا تو جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں پھیل گیا، کیونکہ یہ وہ جہاز تھا جو رشینز نے چھپایا ہوا تھا، اپنی ٹیکنالوجی چھپائی ہوئی تھی. جس طرح امریکن اسٹیلتھ چھپایا ہوا تھا اسی طرح یہ چھپایا ہوا تھا. تو یہ بڑا ورسٹائل قسم کا جہاز تھا. یعنی اس میں دیکھیں تو یہ تو بم، میزائل، راکٹ، گیٹلنگ گن، فلیئرز، اور پھر اس کے اندر 8 بندے بیٹھتے تھے اور 8 سوراخ تھے اور بڑی مشین گنیں اس میں لگتی تھی، اور وہ اٹ واز اے ہیل فائر. یعنی ایک وہ جہاز ایک فرنٹ پہ ہو تو وقتہ ڈال دے پوری دوسری فوج کو. اور رشین نے اس کو چھپایا ہوا تھا. یہ پہلی دفعہ تھا کہ یہ جہاز اڑ کے باہر آیا تھا. اور ویسے بھی یہ ورلڈ ریکارڈ فلائٹ تھی کہ بغیر ٹریننگ کے بغیر ہم نے ایک فائٹر جہاز اڑا دیا. پریشان ہو رہے تھے لوگ سن کے کہ آئیں تم لوگوں نے کیا. تصویریں لگنی شروع ہو گئی ہماری انٹرنیشنل. خیر وہ بہت دنیا آئی دیکھنے کے لیے. تو GHQ سے بھی لوگ آئے، بیکسیوں کے لوگ آئے. تو پھر وہاں سے امریکہ سے اور چائنا سے اور پتہ نہیں کہاں کینیڈا سے کہاں سے لوگ ٹیمیں آتی رہیں. مجھے انہوں نے بریفنگ افسر بنا دیا. تو میں ان کو بریف کرتا تھا، بتاتا تھا یہ ہے وہ بلانا، جو بھی میرا نالج تھا چھوٹا موٹا. تو وہ چلے جاتے تھے. خیر انہوں نے امریکن سے کو کہا کہ جی ان کو ڈسارم کریں، ہمارے لوگوں نے نہیں کیا. تو وہ جناب اس نے ڈسارم کرتے اس نے ایک گولی چلا دی. اس نے وہ بڑی موٹی ساری گولی تھی، یہ میرے پاس اس کی بیلٹ پڑی ہے، پوری اندر پڑی ہے اس کی. تو وہ جناب اپنا اس میں ٹار دھام آپ کا ہوا تو اس میں سے گزر گئی. لیکن شکر ہے کوئی انجن نہیں ہوا. وہ اپنے گیراج جس میں پارک تھا ہینگر، اس کے دروازے میں سے گزر گئی 30 فٹ کے اوپر سے بلندی سے. اینی اس کے بعد ہم نے وہ جہاز فلائی کرنا شروع کر دیا. تو میں ٹیسٹ پائلٹ بن کے آتا نا، ایل کا نام ککڑ آتا نہیں تھا، بٹ ٹھمے میں ایسے ہی اندھوں میں کانا راجا، مجھے میں ٹیسٹ پائلٹ بن گیا. روز کو فلائی کریں. کبھی پھر اس کو ہم نے پیچھے کرنا شروع کر دیا، کوبرا کے اگینسٹ فلائی کرنا شروع کر دیا.
کیپبلٹی کس کی زیادہ ہے, وہ پائلٹ کہ ہماری اچھی ہے, میں کہوں یہ بہتر ہے, اس بچے سے گلے ملے, مطلب آپس میں کچھ تھوڑی سی یہ سمجھ آنی سی ہو گئی کہ دشمن کے پاس کون سی, یہ تو انڈیا کے پاس یہ جہاز تھا, افغانستان کا بھی تھا, تو ہمیں سمجھ رہے یہ تو ایکسپیرینس اس سلسلے میں. خیر اس کے بعد پھر ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ جہاز ایک چھوڑ لے کے آئے, وہاں پہ چکلا چھوڑ کے آئے. جنرل رزاق جو تھے وہ ہی واز دین بریگیڈ کمانڈر, تو انہوں نے ان کو شوق ہوا کہ میں نے جانا ہے فلائی کرنے, افتخار. میں کہ سر آ جاؤ فلائی کرو تو سی, انہوں خیر کو پائلٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا. ٹیک آف کر گئے ہم چکلالہ جانے کے لیے. راستے میں کیا ہوا کہ جب میں نے وہ بیسٹن پہنچا, میں نے کال دی تو کال ملے نا, تو 313 جو 4-5 لگے ہوئے تھے سرکٹ میں, تو پیچھے فلائٹ انجن کی جگہ تو اس میں نہیں تھی, لیکن وہ بیٹھا کھڑا ہوا تھا پیچھے اپنا وہ اس کا نام تھا یوسف انور, بڑا سینئر فلائٹ انجینئر ہے مئی 8 کا, وہ پیچھے کھڑا تھا. تو جنرل صاحب آگے بیٹھے تھے, میں کیپٹن سیٹ میں بیٹھا تھا, تو وہ اسے شوق پہنچایا کہ سر وہ ہائیڈرولک فیلنگ. وہ جو میں نے اندر دیکھا تو واقعی ہائیڈرولک نیڈل ٹرپنگ ڈاؤن, اٹ واز گوئنگ ٹوورڈز 0. ابھی اس وقت 15 پہ تھی, تو 0 کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاز سیز ہو جائے گا, ہر چیز ایوری تھنگ سیز, اور کنٹرولبل نہیں رہے گا. فلائی تو کرے گا لیکن کنٹرولبل نہیں رہے گا, اور زمین میں لگے گا جا کے دھماکہ کرے گا. بم شم تو خیر نہیں تھے ساتھ, لیکن وہ اپنا خود بھی بم ہی تھا, بے شمار فیول تھا اس کے اندر. خیر وہ جھومتے جانتے, میں نے کہا آؤ دیکھا نہ تھا, میں نے C-130 ایک ٹیک آف کیا, ایک ٹرننگ لیگ پہ تھا, تو میں درمیان میں جا کر ٹھماٹم میں زور سے بھاگا اور جا کے میں نے کوشش کی کہ اس سے پہلے کہ وہ 0 ہو جائے سب کچھ, جہاز کو زمین پہ لگا دوں. وہ ایسا ہی ہوا, میں نے جہاز کو زمین پہ لگایا, تھوڑا سا دوڑا, اس کے بعد اس کو سب کچھ 0 ہو گیا. اب بریکیں شکر ہے لگ گئی اس کی, رک گیا جہاز. اب جہاز رن وے مین رن وے بند ہو گیا, تو وہ کھینچ کے لے گئے ادھر. خیر وہ جہاز انہوں نے لوڈ کیا, اس کے اوپر گیلیکسی جہاز آیا ہوا تھا امریکن, پریزیڈنٹ صاحب نے وہ ان کو گفٹ کر دیا تھا, تو ٹیکنالوجی لے جاؤ. تو وہ وہاں ان کے حوالے کیا. آتے ہوئے میں 2 آئٹم اس کے میں نے نہیں چھوڑے وہاں پہ. ایک تو میں نے رکھی ایک بیلٹ جو تھی بلٹ کی گز لمبی, ایک تو وہ میں لے آیا, اور ایک میں نے اس کی ہیلمٹ اور ہیڈ سیٹ جو تھا وہ میں نے کہا یہ میں لے جاؤں گا, وہ لے آیا. تو یہ 2 آئٹم وہاں سے ہم لے آئے. تو اس طرح یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ تھا, جس نے جاتے جاتے پھر ہمیں مارنے کی کوشش کی, اور ساتھ جنرل صاحب کو بھی لے چلے تھے, وہ بچ گئے ہم سب لوگ, اور وہ جہاز ہم نے امریکنس کے حوالے کر دی. وہ گیلیکسی ہم رات کو لوڈ کیا, ٹھم بٹ 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 وہ ٹیک آف کر گئے, اور ہم اپنے گھر میں واپس آ گئے. تو میری جان آج اسی کو اتفاق کرتے ہیں, تو بس پھر اگلی باتیں کریں گے. بہت بے شمار مٹیریل ہے آپ کو محظوظ کرنے کے لیے اور آپ کے نالج کے لیے. اٹس آل گڈ, بٹ اینی وے ہم حاضر ہیں, ہماری جان حاضر ہے, ہم فوجی ہیں, اسی ملک کے لیے ہیں, اسی کے کام آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آخری دم تک. تو ہیو اے نائس ٹائم, کیپ سیف, کیپ ہوم. تو گھروں پہ رہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کے بیوی بچوں کو خوش رکھے. کائنڈلی اس کو پلیز سبسکرائب کر دیں, تو آپ کا اچھائی ہوگی میرے لیے, اور آپ کو بھی یہ آٹومیٹیکلی آنے شروع ہوگا. آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے یا مجھے بھیجنا پڑتا ہے, تو پھر آپ کو آٹومیٹیکلی آ جائیں گے. ویسے شیئر بھی کریں لوگوں کے ساتھ کہ ایک نالج ہے, قومی امانت ہے یہ. اپنے بچے, ان کے بچے پائلٹ ٹرین ہوں گے, سنیں گے تو موٹیویٹ ہوں گے. تو میری جان جیتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ, السلام علیکم.